بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواہ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی مت کرو الا کہ مسنہ کی، اگر وہ مسنہ نہیں مل سکا، مسنہ ایک عمر کے حساب سے ایک جانور کی عمر کی حد گزرنے کے بعد اس میں مسنہ کہتے ہیں، تو اگر وہ مسنہ نہیں ملا تو اگر ناپید ہے اور اس قسم کے بڑی عمر کے جانور نہیں مل رہے ہیں تو فَتَذْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، تو مینڈھے کے نسل میں سے جذع کاٹو۔ جذع بھی جو ہے نا ایک حد مقررہ گزرنے کے بعد اس کو جذع کہلاتا ہے۔ جانوروں کے عربی کے اندر جو ہے نا مختلف نام ہوتے ہیں، 5-6 مہینے 8 مہینے کا رہا تو ایک نام، 2 دانت گرا دیا تو ایک نام، 4 دانت گرا تو ایک نام، ایسا۔ اونٹ کے ایسے 20 نام ہیں، ناخا، حقہ، بنت لبون، یہ مختلف نام ہیں، تو ایک نام ہے یہ۔ انشاءاللہ اس حدیث کی شرح پڑھیں گے ہم۔ الحدیث يدل بمفہومه على انه لا تجزئ جذعة من الضأن الا عند تعثر المسنة۔ حدیث کا مفہوم اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ قربانی دینا نہیں دینا اس جانور کی اس عمر میں، الا کہ مسنہ جو ہے نا 2 دانت توڑنے والے جانور کو کہتے ہیں، یعنی دودھ کے دانت جب اس کے گر جاتے ہیں، 2 دانت گرنے کے بعد دوسرے دانت آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مسنہ۔ وہ سال بھر کی مدت پوری مکمل ہونے کے بعد مضبوط کڑیل ہو جاتا ہے وہ، تو اللہ کی راہ میں ایسا مضبوط اور اچھا طاقتور اپنی عمر کو پوری حد پوری کرنے کے بعد جو جانور ہوتا ہے نا اس کو دینے کا حکم ہے۔ اللہ کی راہ میں اچھی خوبصورت چیز، اچھی چیز، طاقتور چیز اور اچھی نوع جو ہے نا بہترین دینے کا حکم ہے، تو مسنہ دینا۔ اگر مسنہ الا ان تعصر مسنہ، الا کہ اگر مسنہ نہیں مل رہا مارکیٹ کے اندر اور قوت خریدنی ہے اگر مشتری کی، خریدنے والے کی، تو انہیں جزع دے سکتا ہے۔ وہی اب مسنہ کیا ہے؟ وہی ثنیۃ من کل شیء، ہر وہ جانور میں سے، گائے ہو، اونٹ ہو، بھیڑ ہو، غنم ہو، بکری ہو، تیز ہو، تمام میں سے 2 سال یعنی 2 دانت آ کے اس کے دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد جو ہے نا اس کو مسنہ کہلاتا ہے وہ۔ من الابل والبقر والغنم، اونٹ میں سے، گائے میں سے اور غنم میں سے، بھیڑ میں سے۔ واخذ بهذا المفہوم بعض العلماء من الظاہریہ، ظاہریہ کے داؤد الظاہری بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے المحلہ، اس میں لکھے ہیں وہ کہ مسنہ ہی دینا۔ تو ولیکن الصواب، لیکن جو ہے نا ثواب جو ہے نا صحیح، یعنی اقرب للصواب، یعنی اصح بہترین صحیح چیز کیا ہے؟ ولیکن الصواب الذی علیہ جماہیر العلماء، متفق علماء، تمام کے تمام متفق، یعنی صحابہ و تابعین و سلف کے بڑے بڑے علماء جو جس بات پر متفق ہیں اس کو لینا چاہیے۔ جماہیر العلماء جواز تضحیۃ بجذعۃ الضأن، تمام اس پہ متفق ہیں کہ جزع دے سکتے ہیں۔ جزع بولے تو 8 مہینے سے لے کے سال بھر کا رہتا ہے وہ، لیکن 2 دانت نہیں توڑتا، لیکن توڑنے کے قریب آ جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں جزع۔ اس کے کئی اس تعلق سے جزع کے نام سے کئی احادیث ہے، ان احادیث سے ہم استنباط کر کے کہتے ہیں کہ جزع دے سکتے ہیں۔ وَأَجَابُوا بِأَنَّ مَفْهُومَ هَذَا الْحَدِيث، تو جواب دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اپنی قول کو جو ہے نا وزندار بنانے کے لیے علماء اور فقہاء، بِأَنَّ مَفْهُومَ هَذَا الْحَدِيث قَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ يَنْفِيهِ وَتَعْطِيلِهِ وَعَدْمِ الْعَمَلِ بِهِ، کا حدیث احمد پیش کر رہے ہیں، ضحوا بالجذع من الضأن، کہ قربانی دو جزع میں سے، بھیڑ کے جزع میں سے، جزع یعنی 8 سے 10 مہینے کا ہوتا ہے، بھیڑ کے جزع میں سے قربانی دو بلکہ ہے، حدیث احمد۔ دوسری حدیث ہے حدیث ترمذی، نعمت الاضحیۃ الجذع من الضأن، بہترین اضحیہ، بہترین قربانی جو ہے نا جزع، بھیڑ کی جزع،
بھیڑ کی جو ہے نا جزا جو نو ہے اس میں سے دینے کا ہے۔ دوسری حدیث، تیسری حدیث ہے حدیث ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجذع من الضأن۔ صحابہ نے نقل کیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ضحینا، ہم قربانی دیے، ہم اضحیہ اور کاٹے بکرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بالجذع جزا جو جس نوع کو ہم بول رہے ہیں بھیڑ کی جزا کی ہم نے قربانی دی۔ اخرجہ النسائی۔ یہ 3-4 احادیث کو ہم دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ جزا دے سکتے ہیں۔ پہلے تو بہتر یہ ہے کہ مسنہ دینا چاہیے، اگر مسنہ نہیں مل رہا اور مشتری جو خریدار کی جو ہے نا قوت خرید سے باہر ہے، زیادہ پیسے ہے اگر، تو اگر وہ جزا بھی لے سکتا ہے، جزا سے کم نہیں، اس سے کم عمر کا نہیں، 6 مہینے 5-6 مہینے سے کا نہیں ہونا چاہیے، تقریباً 8 سے 10 مہینے۔ دوسری حدیث ہے عن علی رضی اللہ عنہ قال، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو حکم دیا، ان نستشرف العین، ہم قربانی کے جو جانور ہیں ان کی آنکھ کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں، یعنی مطمئن ہو جائیں کہ آنکھ کے عیب والے تو نہیں ہے وہ۔ ان نستشرف العین والاذن، آنکھ کو، کان کو، ولا نضحی بعورا، ایک چشم والا قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چشم والا جانور جو ہوتا ہے، یعنی ایک چشم ایک ہی آنکھ سے دکھ رہا ہے اس کو، تو اس میں عیب ہے، وہ عیب دار چیز اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے۔ ولا نضحی بعورا، ایک چشم یعنی ایک بھینگا جس کو بولتے ہیں ایک آنکھ والا، اس کو اللہ کی راہ میں قربانی نہیں دینا چاہیے۔ ولا مقابلۃ، اور نہ تو اس کا کان سامنے کی طرف سے کٹا ہوا ہو، ولا مدابرۃ، اور نہ پیچھے سے کٹا ہو۔ جب جانور جو ہے نا چارہ جب چگتے ہیں کانٹیوں وغیرہ میں جا کر، تو ان کا کان کانٹی میں پھنس گیا اگر تو وہ کھینچتے ہیں، کھینچنے سے جو ہے نا کان جو بیچ میں سے کٹ جاتا ہے بعض وقت، یعنی تو سائڈ سے سامنے سے کٹ کے لٹکتا ہے، پیچھے سے کٹ کے لٹکتا ہے ایک چھوٹی سی باریک معمولی سی چمڑے پر، تو اس قسم کے جانور کو قربانی نہیں دینے کا حکم ہے۔ ولا خرگاہ، اور نہ تو سوراخ کیا ہوا، یعنی بعض کے کان میں جو ہے نا سوراخ ہو جاتا ہے۔ ولا خرگاہ ولا سرما، نہ تو سوراخ کیا ہوا، یا نہیں تو سوراخ ہو گیا ہوا، یا نہیں تو دانت ٹوٹا ہوا، بعض کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں بالکل، یعنی تو طبعی طریقے سے نہیں، طبعی طریقے سے جو جاتے ہیں وہ تو آ جاتے پھر، لیکن وہ بھی جو ہے نا گر گیا کبھی بکرا تو اس کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ عیب ہے، وہ بکرا صحت مند نہیں ہوتا، کیونکہ جب اچھی چیز جب کھائیں گا تو اس کے دانتوں سے جو ہے نا چاپ جگال نہیں کر سکیں گا، اس سے ہاضمہ بھی نہیں ہوگا، اس سے اس کا معدہ خراب رہتا ہے اور وہ جو بیمار رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو گنا کر بتایا ہے۔ نستشرف العین، آنکھوں کو اچھی طریقے سے دیکھنا، اس کے کانوں کو بھی دیکھنا، ولا نضحی بعورا، ایک چشم والے جانور کی قربانی نہیں کرنا، کان جو ہے سامنے سے کٹا ہوا اور پیچھے سے کٹا ہوا لٹکتا ہوا، وہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی عیب دار چیز ہے۔ ولا خرگاہ، آج کل جو ہے نا فارم ہاؤسز کے اندر لوگ جانور کی عمر کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے ٹیگ لگاتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، پنچ کرتے ہیں، تو وہ بھی عیب دار ہو جاتا ہے، اس کو پنچ نہیں کرنا چاہیے۔ ولا خرگاہ ولا سرما، ہاکذا وقع فی نسخ بلوغ المرامی، حدیث جو ہے نا اس طریقے سے بلوغ المرام کی اصل میں بلوغ المرام کا جو نسخہ ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ولا سرما والصواب ولا شرگا، سرما و شرگا مختلف جگہوں پر دو الگ الگ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بالشین والخافی۔ وہ معنی نستشرف، نستشرف کے معنی ہے ننظر، ننظر اچھی طریقے سے ہم دیکھ لیں، چھان پھٹک کر لیں، وتعمل دیکھ لیں اور اس کو سوچ سمجھ لیں، فی العین والاذن ونستشرف علیہما لئلا یقع نقص وعیب، تاکہ ہم کو نقص اور اس کا عیب معلوم ہو جائے اگر ہے تو۔ والحدیث دلیل علی انہ لا یضحی، حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ہم قربانی نہ دیں بما فیہ احد ہذہ العیوب، یہ 5 عیوب جو ہے، ان عیوب میں سے کوئی ایک بھی عیب رہا تو اس کو نہیں دینا چاہیے۔ وہی عورا، یعنی ایک چشم،
وہی معروفہ والمقابلتی، سامنے سے کٹا ہوا کان، ما قطع من الطرف اذنها، تو یہ تمام 5 جو ہے، ولا مقابلتی ولا مدابرتی ولا خرگائی ولا فرما۔ تیسری حدیث ہے وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساکین ولا اوتی فی جزارتها شیئا منها۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، ان اقوم علی بدنہ، ہم جب قربانی ہوتی ہے اونٹ کی، گائے کی اور تمام یہ جانوروں کی، تو ہم کھڑے رہے وہاں پر، وان اقسم لحومها، اور ہم کھڑے رہ کر اس کے گوشت جو ہے نا غریب غربا مساکین میں تقسیم کریں، وہ جلودہا، اس کے چمڑے، وہ جلالہا، جلال کہتے ہیں کہ ایسا کپڑا جو جانور پر اڑایا جاتا ہے سردی کے دنوں میں، سردی سے بچانے کے لیے، پانی کے دنوں میں جو ہے نا اس کو پانی سے بچانے کے لیے اس کے جسم پر لپیٹ دیا جاتا ہے جلال۔ جب جانور کی قربانی ہو جائے گی تو کپڑا خالی رہے گا اور وہ کپڑا بکتا ہے، دوسرے جانور کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا خصات کی اجرت میں نہیں دینا، تمام چیزیں، جلد ہے اور اس کے جلال ہے، اس کے کپڑے ہے، اور مساکین کو دے دینا ہے، مساکین اس کو اپنے جانوروں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ولا اوتی فی جزارتها، خصات کی اجرت میں نہیں دینا ان میں سے کوئی چیز۔ حدیث متفق علیہ۔ وعن جابر بن عبد اللہ قال نحرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیے عام الحدیبیہ، حدیبیہ جس وقت وقع ہوئی ہے، جس وقت ہوئی ہے صلح حدیبیہ اس سال، البدنۃ عن 7، بدنہ یعنی اونٹ 7 آدمیوں میں، والبقرۃ عن 7، اور جو ہے نا گائے بھی 7 لوگوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔